محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو تمرین میں جاری تھی اور کس مثال پہ پہنچے تھے؟ ظلم اور عدل والی مثال ہو گئی تھی میرے خیال میں، تصور اور تصدیق پہ۔ اچھا، ظلم اور عدل ہم نے کہا ہے کہ اس کے اندر دونوں آپشن موجود ہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ ظلم اور عدل دونوں امر وجودی ہیں، ٹھیک ہے، ظلم بھی انسان کرتا ہے اور عدل بھی انسان کرتا ہے، دونوں وجودی چیزیں ہیں، پھر تو چونکہ ان میں تنافر مکمل طور پہ ہے تو لہٰذا یہ کیا بنے گی؟ ضدان بنے گی۔ اور اگر کہیں کہ نہیں، ظلم کوئی وجودی چیز نہیں ہے بلکہ عدل نہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں۔ عدم العدل هو الظلم، تو پھر ظلم کیا بن جائے گا؟ عدم بن جائے گا، اور عدل کیا بن جائے گا؟ وجودی بن جائے گا۔ پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ نقیضین ہو جائے گا۔ تو اس میں کیا ہے، کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ کیا بنے گا جی؟ ملک اور عدم ملک کا بنے گا، کہ یعنی اس ظلم اس وقت صد کرے گا کہ جس کی شان میں یہ ہو سکتا ہو کہ اس پہ ظلم کیا جائے، اس کے ساتھ عدل نہ کیا جائے۔ ہاں، عدم مطلق نہیں ہے، کچھ علماء کا یہ کہنا ہے۔ مثلا وہ کہیں گے کہ پتھر کے ساتھ اب کیا عدل ہوگا، یا پتھر کے اوپر کیا ظلم ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ممکن ہے ہم سوچیں کہ ہر چیز کے حقوق ہیں، پتھر ہو، کپڑا ہو، درخت ہوں، ہر چیز کے حقوق بیان ہوئے، تو پتھر کے اوپر ظلم کیا کرنا ہے کہ اس کو ایسے محل پہ رکھنا کہ جو اس کے شایع نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ اس کا استعمال نہیں ہے ویسے رکھ دینا، اس کو ضائع کرنا، اور یہ ہے ساری چیزیں۔ اس طرح مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظلم کیا ہے کہ وہ وضع شیء فی غیر محلہ، کہ جس کا کوئی مناسب مقام نہیں بنتا، غیر مناسب جگہ پہ اس کو فٹ کرنا۔ تو غیر مناسب جگہ پہ پتھر کو فٹ کرنا خود پتھر کے اوپر ظلم کہلاتا ہے۔ لہٰذا ظلم اور عدل کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ہے کہ جو ارادہ اور اختیار رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، ارادہ اور اختیار نہیں رکھتی، وہ حیوان ہوں، درخت ہوں، پتھر ہوں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی ظلم کہا جائے گا۔ تو اس جو نظریہ جو ہے ایک عرفان والا اور ایک معرفت والے نظریے کے تحت کیا ہو جائے گا؟ ظلم اور عدل نقیضیں بن جائیں گی۔ اور وہ جو عام نظریہ ہے کہ ظلم اور عدل ظاہری بات ہے انسانوں کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے، یا زیادہ سے زیادہ جانوروں کے اوپر ہو جائے گا، پتھر کے اوپر کیا ظلم ہونا ہے، یا درخت کے اوپر کیا ظلم ہونا ہے، اس نظریے کے تحت پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم اور عدل ملک اور عدم ملکہ میں چلا جائے گا، کیونکہ پھر عدل جو ہے وہ کیا نام ہے، ظلم جو ہے وہ عدم العدل مطلقاً نہیں ہوگا، بلکہ عدل نہ کرنا اس کے لیے کہ جس کے لیے یہ شان ہو کہ وہاں پہ عدل کیا جائے، تو وہاں پہ کیا کہیں گے یہ؟ لہٰذا اس میں کیا ہے، ساری چیزیں کیا موجود ہیں۔ التصور و تصدیق، تصور اور تصدیق کیا چیزیں؟ یہاں پہ جو تمرین ہے اس کا ہیڈنگ کیا دی گئی ہے؟ بین انواع التقابل فی الامثلۃ الآتیہ، یعنی یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ یہ جتنی مثالیں ہیں یہ ساری ساری کیا ہیں؟ تقابل کی ہیں۔ جب یہ ساری ساری مثالیں تقابل کی ہیں تو تقابل کی جو 4 قسمیں ہیں، نقیضین، ملکہ، عدم ملکہ، اور کیا نام ہے، ضدین اور تضاعفین، متضاعفین، انہی میں سے کوئی ہوگی۔ تو تصور و تصدیق کس میں سے بنتا ہے؟ حسن، یہ ایک نقطہ ہے، کیونکہ ہم نے تصور و تصدیق سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ منطقی مراد ہے نا۔ تصور و تصدیق کا ایک مطلب کیا لغت میں ہے، ٹھیک ہے، میں تصور کرتا ہوں یعنی خیال کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں یعنی مجھے یقین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یقین کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تصور اور وہم قسم کا۔ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے یہ دونوں آپس میں ضدان بنے، ٹھیک ہے، دونوں متنافران چیزیں بنے، دونوں وجودی ہیں۔ ایک میں کیا ہے؟ فقط خیال ہے، کنسیپٹ ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ تھیوری، فقط ایک تھیوری بندے نے پیش کیا ہے، ایک مفروضہ بیان کیا ہے، مفروضے کو تصور کہا جائے گا۔ اور تصدیق کیا نہیں، مفروضہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حقیقت ہے یہ چیز، اس معنی میں۔ تو یہ معنی کیا ہے؟ عام عرف عام میں جو بولا جاتا ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک فقط مفروضہ ہے، ایک مفروضہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، تو دونوں کیا بنتی ہیں؟ ضدان بنتی ہیں، کیونکہ متنافران ہیں، دن اور رات کی طرح اس طرح ہو جائیں گی۔ لیکن تصور اور تصدیق اگر جو منطق میں ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ منقول منطقی، منطق والوں نے جو تصور و تصدیق کی تعریف کی ہے تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ مصنف نے کہا تھا کہ تصور و تصدیق علم کی قسمیں، علم کی 2 قسمیں بنائی نا، علم تصوری اور علم تصدیقی۔ پھر جہل کی 2 قسمیں بنائی تھی، جہل تصور تصدیقی، جس پہ کافی جو ہے وہ بحث چلتی رہی۔ اچھا، اب یہ جو علم کی 2 قسمیں، علم تصور تصدیقی، وہاں پہ کیا کہا تھا ایک جگہ پہ کہ علم کو ادراک بھی کہتے ہیں، علم کو تصور بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی آپ علم حاصل کریں گے اسے تصور کہیں گے۔ پھر کہا تھا کہ ایک تصور مجرد ہوتا ہے، ایک وہ تصور ہوتا ہے کہ یستتبعہ الحکم والیقین، کہ جو اپنے بعد لے آتا ہے حکم اور یقین کو، یعنی
تصور کس کے معنی میں ہے؟ علم کے معنی میں ہے. تو اگر یہ تصور یعنی علم، یہ علم ایسا ہے، یہ تصور ایسا ہے کہ جس کے بعد نفس کو یقین حاصل نہیں ہوا، چاہے ظن ہو، شک ہو، وہم ہو، تو وہ کس میں جائے گا؟ تصور میں جائے گا. اسے تصور کہیں گے منطقی. لہٰذا منطقی نے کیا کہا ہے کہ جب ہم تصور کہیں گے اور ساتھ کچھ نہیں لگائیں گے تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے؟ تصور مجرد سمجھیں گے. مجرد کا کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسا تصور کہ جس کے بعد حکم نہ ہو، جس کے بعد اذعان نفس نہ ہو، یقین نفس نہ ہو. اور تصدیق کیا کہیں گے؟ تصدیق بھی کہتے ہیں تصور ہے. جب تصدیق بھی تصور ہو گیا تو اس تصور کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے. تو منطق کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا یہ ضد بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو اس کو کچھ لوگوں نے یوں لکھا، جیسے کمال حیدری صاحب ان کی شرح ہے، انہوں نے یہ لکھا کہ بھئی تصور اور تصدیق جب کہا گیا کہ متقابل میں سے ہیں تو متقابلین کی تو 4 قسمیں ہیں. اب یہ جو ہے وہ پہلی 2 میں سے تو نہیں ہو سکتا، نقیضین اور عدم ملکہ سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پہلی 2 میں ایک وجودی ہوتا ہے، ایک عدمی ہوتا ہے. یہ تو دونوں وجودی ہیں. تصور بھی علم کا نام ہے اور تصدیق بھی علم کا نام ہے. فقط کیا ہے؟ تصور ایک ایسا علم ہے کہ جس کے بعد یقین نہیں ہوتا، اور تصدیق ایک ایسا علم ہے کہ جس کے بعد یقین ہوتا ہے. دونوں وجودی ہیں. جب دونوں وجودی ہیں تو نہ یہ نقیضین بن سکتے ہیں اور نہ یہ کیا بن سکتے ہیں؟ ملکہ اور عدم ملکہ بن سکتے ہیں، کیونکہ دونوں میں عدم ہوتا ہے. اچھا، پھر ضدین اور متضادفین بچ گئے. پھر کہتے ہیں کہ متضادفین تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تصور کو سمجھنا تصدیق کے سمجھنے پہ موقوف نہیں ہے. تصور کی آپ سیدھی تعریف کر دیں، کسی کو تصدیق کا پتہ ہی نہ ہو اسے سمجھ آ جائے گی. آپ کہیں کہ تصور کا کیا مطلب ہے؟ حصول و صورت شیء عند العقل، حضور و صورت شیء عند العقل، یوں آپ تعریف کر دیں حصول یا حصول کے ذریعے، اسے سمجھ آ جائے گا. تصدیق آپ اسے نام بھی سمجھیں. تو لہٰذا کہتے ہیں متضادفین بھی نہیں ہیں، یعنی باپ اور بیٹے کی طرح نہیں ہیں. تو پھر پیچھے کیا بچ گیا؟ انہوں نے کہا پیچھے جب ضدین بچ گیا تو وہ اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کیا اس طرح سے جواب لکھا. تو لیکن اگر ہم اس میں غور کریں تو ضدین کی تعریف میں کیا ہے؟ ضدین تقابل کی تعریف ہے، اور تقابل کی تعریف میں کیا ہے؟ متنافرین، تنافر، یعنی بالکل اپوزٹ چیزیں، بالکل جیسے دن اور رات ہوتا ہے، کالا اور سفید ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں. تو تصور اور تصدیق تو بالکل اپوزٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کیا کہا تھا کہ محمد اور علی متقابل نہیں ہیں. محمد اور علی کیا ہیں؟ متقابل لائن میں سے نہیں ہیں، بلکہ یا متخالف ہوں گے یا متماثل ہوں گے. اچھا، متماثل کیسے ہوں گے؟ اگر آپ کہیں گے کہ محمد اور علی دونوں انسان ہیں. اچھا، متخالف کیسے بنیں گے؟ آپ کہیں گے کہ محمد کی شخصیت کی الگ خصوصیات ہیں اور علی کی الگ خصوصیات ہیں، دونوں کی الگ خصوصیات دیکھیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ متخالفین ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو خصوصیات ہوتی ہیں چیزوں کی، وہ چیزوں کو کس میں ڈال دیتی ہیں؟ تخالف میں ڈال دیتی ہیں. تو یہاں پر بھی یہ علم کی 2 خصوصیات ہیں. ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد انسان کو یقین حاصل نہیں ہوتا، جسے تصور کہتے ہیں، اور ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد یقین بھی آ جاتا ہے انسان کو، انسان کے نفس میں کیا ہے؟ اذعان کی کیفیت آ جاتی ہے کہ انسان اس کو بالکل تصدیق کرنے لگتا ہے. تو جب یہ دونوں خصوصیت کے نام ہیں تو اس کو کس میں جانا چاہیے؟ تخالف میں جانا چاہیے، متخالفین میں جانا چاہیے. وہ بھی کب؟ جب آپ تصور اور تصدیق کو علم کے طور پہ نہیں دیکھیں گے. علم کے طور پہ دیکھیں گے تو دونوں علم ہیں، پھر کیا بن جائیں گے؟ متماثلان بن جائیں گے. لیکن آپ تصور اور تصدیق کو ان کی ذاتی خصوصیت کی بنیاد پہ دیکھیں. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے تو دونوں علم کی قسمیں، دونوں علم ہیں، لیکن فرق ہے. تصدیق ایک ایسا علم ہے کہ جس کی ایک خصوصیت ہے. وہ خصوصیت کیا ہے کہ اس کے بعد نفس حکم لگا دیتا ہے، اور تصور ایک ایسا علم ہے کہ جس کے بعد نفس حکم نہیں لگاتا. تو اس اعتبار سے چونکہ خصوصیت کو آپ دیکھ رہے ہیں تو خصوصیت کے اعتبار سے یہ کس میں جانا چاہیے؟ متخالفان میں جانا چاہیے. جو شک اور وہم کو جو شامل ہوتا ہے، اور تصدیق ہے وہ یقین اور ظن کو شامل ہوتی ہے. اس طرح سے ظن وہم کا ضد ہے، اس طرح تصدیق جو وہ شک کی ضد ہے. یعنی ہاں، اگر اس اعتبار سے کہیں تصور کی وہ کس میں آگے بنائی تھی نا؟ تصور یعنی شک، اور کس میں آئے گا؟ وہم میں آئے گا. اور تصدیق کس میں آئے گی؟ یقین اور ظن میں آئے گی. تو اگر فقط یقین اور شک کو دیکھیں اور ظن اور وہم کو دیکھیں پھر تو یہ ضدیں بن رہی ہیں، فقط اس کو دیکھیں. لیکن اگر دیکھیں علم کو دیکھیں پھر تو علم کے اوپر یہ کیا آ رہی ہیں؟ ایک اضافی خصوصیات آ رہی ہیں. ایک ایسا علم جس کی خصوصیت کیا ہو کہ شک ہو، ایک ایسا علم جس کی خصوصیت کیا ہو کہ ظن ہو، ایک ایسا علم جس کی خصوصیت کیا ہو کہ اس کے بعد کیا آ رہا ہو؟ یقین آ رہا ہو. اور منطق اور انہوں نے کہا کہ اگر دقت عقلی سے دیکھا جائے تو خود علم کو تصدیق کہنی نہیں چاہیے. یہی پیچھے کہا تھا، کہتے ہیں تصدیق تو کیا ہے؟ خود علم تو نہیں ہے، بلکہ علم کے بعد حاصل ہونے والی کیا ہے؟ کیفیت کا نام ہے.
تو لہذا جو سبب بن رہا ہے اس کیفیت کے حاصل ہونے کا، تصدیق کیا ہوگی؟ مسبب ہو گیا، علم کیا ہو گیا؟ سبب ہو گیا، تو سبب کو نام دے دیا مسبب والا۔ انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ یہ تعبیر کیا ہے ہماری مجازن ہے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وگرنہ یقین ہونا، شک ہونا، ظن ہونا یہ علم کے نام نہیں ہے، یہ انسان کی کیفیات کے نام ہے۔ علم تو کیا ہے وہ ایک اس سے پہلے والا مرحلہ ہے، تو لہذا کیا ہے تصور و تصدیق دونوں علم ہے، کوئی اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں، کوئی ضدان کی طرح نہیں ہے۔ جب تقابل علم میں ہے ہی نہیں تو پھر ان کو تقابل میں لکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا آپ پھر جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کیا کہیں گے، نہیں جی وہ تو یقین ہوتا ہے، ایک میں ظن ہوتا ہے، یقین اور ظن تو کس کے ضد بنتے ہیں؟ یقین شک کی ضد بنتا ہے، ظن وہم کی ضد بنتا ہے، وہ تو ضدیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے پھر کیا جواب دیں کہ یقین اور شک جو ہے حقیقت میں علم ہے ہی نہیں، وہ تو کیا ہے علم کے بعد آنے والی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اور اگر اس علم کو آپ کہہ رہے ہیں علم یقینی کہہ رہے ہیں، علم کو علم تصدیقی کہہ رہے ہیں، تو وہ گویا کا مسبب والا نام استعمال کر رہے ہیں سبب کے لیے۔ انشاءاللہ یہ واضح ہو گیا۔ الحرکت و سکون، اچھا حرکت اور سکون، حرکت کوئی چیز وجود رکھتی ہے یا وجود نہیں رکھتی؟ پہلے یہ سوال ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں علماء یہ کیا کہتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے؟ سکون۔ تو جب سکون ختم ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حرکت۔ سکون ختم انسان کا ہوتا ہے تو انسان بالکل چپ ہو جاتا ہے، وہ بھلے سکون نہیں مراد۔ سکون کس کے مقابلے میں؟ حرکت کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ حرکت مقابلے میں کیا ہونا؟ سکون۔ سکون کو اردو میں سکون ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ساکن ہونا، رکا ہوا ہونا۔ رکا ہوا ہونا چیز کا کیا ہے؟ رکا ہوا ہونا، ٹھہرا ہوا ہونا۔ تو یہ جو رکی ہوئی اور ٹھہری ہوئی ہے، جب اس رکنے کو آپ ختم کریں گے تو اسے کیا کہیں گے؟ حرکت کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں کہ سکون کیا ہے؟ امر وجودی ہے، اور حرکت کیا ہے؟ سکون کا نہ ہونا۔ عدم السکون وہ کیا ہے؟ حرکت ہے۔ لہٰذا کس میں چلے گئے؟ عدم، ایک عدم ہو گیا، ایک وجود ہو گیا، عدم اور وجود ہو گیا۔ تو عدم اور وجود کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، یا نقیضان ہیں یا کیا ہے؟ ملکہ اور عدم ملکہ ہے۔ یہ پھر نہیں، ہر چیز ساکن ہوتی ہے، پھر آپ اس کو حرکت دیتے ہیں۔ پتھر پڑا ہوا ہے، انسان بیٹھا ہوا ہے، انسان کہیں کھڑے ہو جاؤ، اسے حرکت کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی سکون ختم ہو تو اسی کو حرکت کہتے ہیں نا۔ ایک چیز رکی ہوئی ہو، اسی طرح ہم کہیں کہ حرکت ختم ہو تو سکون بھی ہو۔ ہاں اسی وجہ سے کچھ لوگ ان کہہ کہ بھئی دونوں کو ضدان بنیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں دو نظریے رکھے گئے ہیں۔ ایک نظریہ کیا ہے کہ یہ ایک عدم ہے، ایک وجودی ہے، تو ایک نے کہا کہ نہیں دونوں وجودی ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں عدمی نام کی چیزیں تو ہیں ہی نہیں۔ تو بہرحال تو اگر دونوں وجودی ہوں تو پھر تو ضدان بنیں گے، اور اگر ایک عدمی ہو ایک وجودی ہو تو پھر کیا بنے گا؟ نقیضان یا ملکہ عدم ملکہ۔ کیوں بھائی؟ سکون اور حرکت اس کے لیے کہیں گے کہ جس کی شان ہو کہ وہ ساکن ہو سکتا ہو، یہ تو ہر چیز کی شان ہے۔ ہاں حرکت کون کون کر سکتا؟ نہیں، حرکت وہ خود اس کا کرنا تو نہیں ہے نا، کوئی اور اسے حرکت دے دے۔ پتھر کی آپ مثال لے کر آئیں گے، پنکھے کی لے کر آئیں گے، تو ان کے اندر سکون ہے، تو حرکت ان کی سب فرض کر سکتے ہیں، خود تو نہیں کر سکتے، آپ دے دیں حرکت انہیں۔ حرکت تو مطلق لکھا ہے نا۔ تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ اسے نقیضان میں جانا چاہیے، کیونکہ آپ کوئی بھی کائنات کی آپ چیز اٹھا لیں، اسے آپ ساکن بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ متحرک بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن عالم اور جاہل میں ایسا نہیں ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اٹھا لیں آپ سے جاہل کہہ رہے ہوں، نہیں، آپ پتھر کو جاہل نہیں کہہ سکتے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ہر چیز کے اندر آپ حرکت اور سکون کو تصور کر سکتے ہیں۔ لہذا اگرچہ شروحات پر انہوں نے کچھ لکھا کہ یہ کیا ہے؟ ملکہ اور عدم ملکہ ہے، لیکن وہ واضح نہیں ہے بارہ ملکہ اور عدم ملکہ کیسے ہے؟ ملکہ اور عدم ملکہ کے لیے کیا بہترین نشانی ہے کہ آپ کائنات میں کوئی ایسی چیز ڈھونڈ کے دکھائیں کہ جس سے یہ دونوں عنوان جس کے اوپر یہ صدق نہ کرتے ہوں۔ ادھر ہم نے گدھے کو ڈھونڈا اور کہا کہ نہ گدھے کو آپ عالم کہہ سکتے ہیں، نہ گدھے کو جاہل کہہ سکتے ہیں۔ پتھر کو ڈھونڈا، کہا کہ پتھر کو نہ آپ اندھا کہہ سکتے ہیں، نہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھنے والا کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ڈھونڈ لی ہم نے نا۔ تو اسی طریقے سے آپ کوئی ایسی چیز ڈھونڈیں کہ جس سے آپ کہیں کہ نہ آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ حرکت ہے، اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکون ہے، ایسی چیز کون سی ہوگی؟ اللہ کی ذات میں تو نہیں جانا، اللہ کی ذات تو ان ساری چیزوں سے کیا بالا تر ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ جو مادی چیزیں آپ لے کر آئیں گے، وہ یا حرکت ہوگی یا سکون ہوگا اس میں۔
لہذا کیا ہے نقیضین میں چیز جانی چاہیے. الدال والمدلول، دال اور مدلول کی اصطلاح گزری ہے بحث دلالت میں. لفظ کو دال کہیں گے اور معنی کو کیا کہیں گے؟ مدلول کہیں گے. ٹھیک ہے، اگر دلالت کون سی ہو؟ دلالت لفظیہ ہو. دلالت لفظیہ ہو تو لفظ دال ہوگا اور مدلول کیا ہوگا؟ معنی ہوگا. اور اگر فرض کریں دلالت کی اور کون سی قسم تھی؟ دلالت وضعیہ کی دو قسمیں تھیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ. وضعیہ کے مقابلے میں اور کون سی دلالت تھی؟ دلالت عقلیہ تھی. دلالت طبیعیہ تھی، طبیعت جو انسان کی طبیعت ہے. تو انسان جو آواز مارتا ہے درد کی وہ کیا ہے؟ دال ہے، اور جو اس کو درد ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ مدلول ہے. ٹھیک ہے. عقلیہ مثلا دھوئیں کو دیکھا، اس کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ آگ کے اوپر ہے. تو یہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ دال کہلاتے ہیں. یعنی دال کیا مطلب؟ جو چیز دلالت کرتی ہے کسی چیز کی طرف، آپ کو آگاہ کرتی ہے. تو دال کا سمجھنا موقوف ہے مدلول کے سمجھنے پہ، کہ جس طرح خالق کا سمجھنا موقوف ہے مخلوق کے سمجھنے پہ، بنوت کا سمجھنا موقوف ہے ابوت کے سمجھنے پہ. تو یہ کس میں سے جاتی ہے؟ متضادفین میں سے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپوزٹ تو ہے، تنافر تو ہے، اسی وجہ سے تقابل میں ہے نا، لیکن یہ ضدان والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ضدان اور تضادف میں کیا فرق ہے؟ ضدان میں بھی تنافر ہے اور اس میں تضادف میں تنافر ہے. ہاں، ضدان میں ایک ضد کو سمجھنے کے لیے دوسری کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہاں پہ آپ دال کو سمجھنے کے لیے جب بھی آپ دال کی تعریف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے اوپر دلالت کرنے والی ہو. اس میں فاعل ہے نا، تو وہ دوسری چیز کو اندر لے کر آئیں گے آپ. تو جب وہ اندر آ جائے گی تو پھر اس سے کیا کہنا پڑے گا؟ تضادف بن گیا جی. جس طرح باپ کی تعریف کرتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں؟ جس کا بیٹا ہو. بیٹے کو پھر لا رہے ہیں بیچ میں. بیٹا کسے کہتے ہیں؟ جس کا بھی باپ ہو. تو ایک دوسرے کے جب سمجھنے کے اوپر ڈیفینڈنگ ہو رہی ہے تو پھر اس سے کیا کہیں گے؟ متضادفین کہیں گے، ضدین نہیں کہیں گے. متضادفین کی ایک اور علامت بھی بتائی تھی کہ ایک ہی ٹائم پہ اٹھ سکتے ہیں دونوں، اور جمع بھی ہو سکتے ہیں. کس جہت سے؟ دو جہات سے. دو جہات سے کیا چیزیں جمع بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں کہ دھوئیں کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ آگ کے اوپر ہے. دھواں دال ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا جناب؟ آگ مدلول ہو گئی. اچھا، دھواں جو ایک ہی ٹائم پہ دال ہے، دھواں دوسری جہت سے کیا بن جائے؟ مدلول بن جائے. اچھا، دوسری چیز وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ فرض کریں بدبو آ رہی ہے، ہم نے دھوئیں کو دیکھا نہیں ہے، دھوئیں کی جو سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو یہ بدبو کیا بن جائے گی؟ دال بن جائے گی. کس کے لیے؟ دھوئیں کے لیے. تو دھواں کیا بن جائے گا؟ مدلول بن جائے گا. تو دھواں ایک ہی ٹائم پہ کیا ہے؟ دال ہے. کس کے لیے دال ہے؟ آگ کے لیے. اور ایک ہی ٹائم پہ مدلول ہے. کس کی نسبت سے؟ بدبو کی نسبت سے. بدبو نے ہمیں بتایا دھواں ہے، دھوئیں نے ہمیں بتایا آگ ہے. تو پاس دھواں دال بھی ہے اور مدلول بھی ہے ایک ہی ٹائم پہ، بالکل اسی ایک سیکنڈ اور ایک ہی ٹائم پہ، لیکن دو کیا ہیں؟ الگ جہاز سے، دو مختلف دال کے اعتبار سے. ایک ہے متضادفین میں ہے نور اور ظلمت. اب نور اور ظلمت کی تعریف کیا ہے؟ اس میں بھی کیا ہے؟ بڑی بحثیں علماء کی کہ کیا یہ دونوں وجودی چیزیں ہیں؟ ظلمت یعنی تاریکی، نور کیا ہے؟ روشنی. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے یعنی کائنات میں ساری کی ساری روشنی ہے، یا کائنات میں ساری کی سارا کیا تھا؟ تاریکی تھی. پھر جب تاریکی کو ختم کیا تو روشنی آ گئی، یا روشنی تھی تو روشنی کو ختم کریں، عدم کریں تو تاریکی آئے گی. جس طرح حرکت و سکون میں ہم نے کہا کہ دونوں ویسے ہیں. تو اصل وجودی چیز کیا ہے اس میں سے؟ کیا نور وجودی چیز ہے یا تاریکی وجودی چیز ہے؟ تو کچھ علماء کا یہ سمجھنا ہے کہ اصل چیز کیا ہے؟ تاریکی ہے. اگر سورج کو ہٹا دیں تو تاریک ہے کائنات، لائٹ چلی جائے تاریک ہے کائنات. تو اصل کیا ہے؟ تاریکی ہے. لیکن جب تاریک کو عدم کرتے ہیں، تاریکی جب ختم ہو جائے تو وہ کیا آ جاتا ہے؟ نور آ جاتا ہے. کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ الٹ بھی کہتے ہیں کہ اصل کیا ہے؟ نور کا ہونا ہے. نور جب عدم ہو جائے تو کیا ہوتی ہے؟ تاریکی ہو جاتی ہے. دونوں کے آپشن موجود ہیں. تو یہ ہیں تو نقیضان میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس اعتبار اگر ایک وجودی ہو اور ایک عدمی ہو تو پھر کس میں جانا چاہیے؟ نقیضان میں جانا چاہیے. اچھا، کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ نور اور ظلمت دونوں وجودی ہیں، اور وہ قرآن مجید سے آیت بھی اس کے اوپر پیش کرتے ہیں. اس آیت کا جو مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے وجعل النور والظلمات، اس طرح کی آیت ہے کہ اللہ نے نور اور ظلم دونوں کو قرار دیا ہے، خلق کیا ہے دونوں کو. تو اس آیت سے کہتے ہیں کہ جو دونوں چیزیں وجودی ہوں گی تو پھر خدا انہیں قرار دے گا، اور پھر خدا کیا ہے؟ انہیں خلق کرے گا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں، دونوں چیزیں وجودی ہیں. جب دونوں وجودی ہیں تو پھر یہ نقیضین میں نہیں جائیں گی، ضدین میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، ضدین، کیونکہ نور کا سمجھنا ظلمت پہ موقوف نہیں ہے، ضدان میں آ جائیں گی. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ جناب علی ضدان نہیں، آپ تضادف بنائیں.
کیونکہ نور اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک تاریکی کا علم نہ ہو. یعنی جو بندہ پیدا ہو بلائنڈ، نابینا پیدا ہو بالکل شروع سے، اسے آپ روشنی کیسے سمجھیں گے؟ اس سے کیا کہتے ہیں کہ روشنی کا سمجھنا موقوف ہے تاریکی کے سمجھنے پہ، اور تاریکی کا سمجھنا موقوف ہے روشنی کے سمجھنے پہ. تو بالکل جو بندہ بلائنڈ ہے اسے آپ روشنی نہیں سمجھا سکتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ضدان نہیں ہے. اگر ضدان ہوتی تو آپ ایک چیز کو سمجھا لیتے، ایک چیز کو آپ تعقل کر لیتے. تو لہٰذا یہ قول بھی ہے کہ یہ دونوں کیا متضادفان ہیں. اگر ہم ابھی ابتدائی رائے بنانا چاہیں اپنی تو ہم کیا کہیں گے، چلیں یہ قرآن کی بات مان لیتے ہیں، دونوں وجودی ہیں، اور وہ اندھے والی مثال بھی مان لیتے ہیں. لہٰذا دونوں کو کس میں رکھیں؟ متضادفین میں رکھیں. ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. الصباح والمساء، صبح اور شام. ٹھیک ہے، صبح و شام نقیض کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اور ایک کیا اس کے تعبیر ہے، اللیل والنہار. الصباح والمساء، اللیل والنہار. لیل اور نہار دونوں ضدیں ہیں آپس میں، اور صباح اور مساء بھی دونوں کہیں آپس میں ضدیں ہیں. تو یہ واضح ہے دونوں ضدیں، دونوں میں تنافر ہے. العالم والمعلوم، یہ کس کی طرح؟ دال اور مدلول کی طرح، خالق اور مخلوق کی طرح. ٹھیک ہے، عالم اور معلوم کس میں جائے گا؟ متضادفان میں جائے گا. عالم یعنی جاننے والا، کس چیز کو جاننے والا؟ کوئی تو علم ہوگا. ٹھیک ہے، قرآن کو جاننے والا، حدیث کو جاننے والا، کمپیوٹر کو جاننے والا، ٹھیک ہے، یا سیاست کو جاننے والا. عالم کس چیز کا؟ یعنی معلوم یعنی جس چیز کو جانا جا رہا ہے. دال اور مطلوب یہ بالکل کی طرح کچھ تک رکھو جاتا ہے. عالم کا مطلب جائز ہونا چاہیے نا کہ معلوم کیونکہ اصل نہیں ہے، تقابل میں نہیں ہے. نہیں، عالم کا جو اپوزٹ آتا ہے نا عدم. عالم کیا ہے؟ عالم وجودی ہے. یعنی ایک دفعہ ہم کہتے ہیں علم اور ایک دفعہ کہتے ہیں عالم. تو العالم تو کیا ہے؟ وہ ذات ہے نا، العالم ذات ہے. اور معلوم یعنی جس چیز کا علم حاصل کیا جا رہا ہے، قرآن ہے، وہ بھی ایک ذات ہوگی. ٹھیک ہے، دونوں صفات تو نہیں ہیں. جب دونوں ذات ہوگی تو دونوں وجود ہو گئے نا. علم کا بھی وجود ہے. اپوزٹ کیوں نہیں ہے؟ اپوزٹ تنافر بھی ہے نا دونوں میں. دن رات کی طرح، دن رات کی طرح. عالم اور علم اور جہالت آنی چاہیے. آپ کی بات قابل غور ہے کہ عالم یعنی قرآن، اور جو کیا نام ہے عالم، قرآن کا عالم. قرآن کیا ہوگا؟ معلوم. یعنی اہل بیت کو ہم لے آتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کیا ہے؟ عالم ہے. اور قرآن کیا ہے؟ معلوم ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن اور اہل بیت کیا پھر اپوزٹ ہو گئے؟ اپوزٹ تو نہیں ہے، تنافر تو نہیں، تنافر کے معنی اس میں موجود نہیں ہے. تو الگ الگ خصوصیات کے اعتبار سے دیکھیں تو تخالف بن سکتا ہے، تغایر بن سکتا ہے. چلیں، یہ بات قابل غور ہے آپ کی کہ عالم اور معلوم، اور ادھر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ دال اور مدلول. دونوں میں جو ہے وہ یہ بات ہے کہ تنافر، دال اور غیر دال. چلیں، لیکن خالق اور مخلوق میں کیا کہیں گے؟ دونوں وجودی ہیں. خالق اور مخلوق میں تنافر نہیں ہے، لیکن دو جہات سے جمع ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن دو ذاتیں ہیں نا، ذاتیں تو کبھی نہیں جمع ہو سکتی. نہ مثلان میں جمع ہو سکتی ہیں، نہ متخالفان میں. ذات کبھی نہیں جمع ہو سکتی. خلق کرنے والا اور جس کو خلق کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو دونوں میں تنافر ہے یا نہیں ہے؟ میں کوئی چیز خلق کرتا ہوں نہیں، دوسری جہت سے. جب دو جہات جمع کریں گے پھر تضاجف بنے گا نا. تضاجف کی کیا علامت ہے؟ کہ ایک ہی چیز دو جہات سے جمع ہو جاتی ہے، پھر یہ متضاجفین کی مناسبت بن رہے. شاید اسی نقطے کی وجہ سے دال اور عالم، اور دال اور مدلول کو، اور عالم اور معلول کو لوگوں نے کیا کہا؟ متضاجفین کہا. کیونکہ ایک ہی چیز ایک ہی جہت سے عالم بھی بن سکتی ہے، معلوم بھی بن سکتی ہے. میرے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو میں معلوم ہوں، اگر میں کسی کو جانتا ہوں تو میں کیا ہوں؟ عالم. بہرحال یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قابل غور ہیں. اگلی بحث آ جائیں. تیسری چیز المفرد والمرکب. ينقسم اللفظ مطلقا غیر معتبر فیہ ان یکون واحدا او متعددا الی قسمین. لفظ جو ہے وہ مطلقاً کیا مطلب؟ کہ اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ لفظ ایک ہو یا متعدد ہو. ٹھیک ہے،
یعنی ہم اس کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ لفظ ایک ہے یا متعدد ہے. ہم مطلقاً بات کر رہے ہیں کہ ہر زبان میں آپ چلے جائیں تو ایک لفظ مفرد ہوتا ہے, وہاں پہ ایک کیا ہوتا ہے, لفظ مرکب ہوتا ہے. لفظ مرکب منطق والے جملے کو کہتے ہیں. جو جملہ ہوگا زید قائم, ٹھیک ہے, ضربتہ, جو پورا جملہ ہوگا اسے کیا کہیں گے, مرکب کہیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں اجمالاً بیان کر رہا ہوں, دقت بعد میں آئے گی انشاءاللہ. اور مفرد کسے کہیں گے کہ کس کو جملہ نہیں, ایک الگ چیز. ٹھیک ہے, یہ کیا بیان اجمالی ہے. اگر تفصیلی میں آ جائیں تو منطق والے لفظ مفرد سے دو معنی مراد لیتے ہیں, دو چیزیں مراد لیتے ہیں. پہلا تو یہ لیتے ہیں کہ ہر وہ لفظ کے جس کے جز نہ ہو سکیں, ٹھیک ہے, جس کے جز کرنا ممکن نہ ہو اسی بھی ہم کیا کہیں گے, مفرد کہیں گے. اور وہ کون سا لفظ ہے کہ جس کے جز ممکن نہیں ہوتے کرنا, وہ کیا ہوتا ہے, وہ لفظ جو ایک حرف کے اوپر مشتمل ہو. ٹھیک ہے, مثلا ایک حرف کے اوپر مشتمل کون سا لفظ ہے, لفظ قی, وقع یقی سے جو قی فعل امر ہے, یہ ایک ہی حرف کے اوپر مشتمل ہے اور اس کا معنی بھی ہے اپنا. ٹھیک ہے, تم بچو. اسی طریقے سے کتب تو بالقلم, لفظ با, حرف جارہ با, استعانت کا مطلب ہے میں نے قلم کی مدد سے لکھا, تو با کا بھی اپنا معنی ہے. لیکن اس لفظ کے آپ مزید کیا ہے, جز نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ لفظ مفرد اسے کہتے ہیں جس کے مزید جز بنانا ناممکن ہو. یہ وہ پہلے تفصیل کرتے ہیں. اس کو ہم اپنے الفاظ میں کیا کہہ سکتے ہیں, یعنی ایسا لفظ جو ایک حرف پہ مشتمل ہو, اسے وہ کیا کہیں گے, مفرد کہیں گے. منطق میں چلے جائیں تو وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے کہ جو لفظ قی ہے وہ اسے مفرد کہیں گے. لفظ قی ہے, قی کی کیا ترکیب ہوگی, لفظ قی کی, لفظ قی فعل اور اس میں ضمیر جو انت ہے وہ کیا ہے, اس کا فاعل. فعل اور فاعل جملہ فعلیہ, وہ تو کیا کہیں گے کہ لفظ قی کیا ہے, مرکب ہے اور مرکب تام ہے. ٹھیک ہے, مرکب تام کی قسم کیا ہے, جملہ اسمی اور جملہ خبریہ. ٹھیک ہے, تو لہذا منطق کی نگاہ میں لفظ قی کیا ہے, مفرد ہے. لفظ قی منطق کی نگاہ میں مفرد ہے, لیکن نحویوں کے پاس چلے جائیں وہ کیا کہ نہیں جی مفرد کہاں پہ, تو پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا منطقی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اس لفظ کے مزید جز بنانا ناممکن ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے, جناب علی, مفرد کہیں گے. ہم نے یہاں پہ معنی کو نہیں دیکھنا, معنی تو پورے جملے والا معنی اس کے اندر آگے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز وہ کیا رکھیں گے, وہ کہتے ہیں کہ لفظ ایسا ہے کہ جس کے آپ جز بنا سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک سے زیادہ حرف پہ مشتمل ہے, جز آپ بنا سکتے ہیں, لیکن جب اس لفظ کے اندر وہ حرف استعمال ہو رہا ہے تو اس حرف کا اپنا کوئی الگ معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ لفظ وقار لے لیں. ٹھیک ہے, کسی کا نام ہے, اس کے اندر کیا ہے, واو بھی ہے, قاف بھی ہے, الف بھی ہے اور ری بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب واو وقار کے اندر ایڈجسٹ ہو گئی ہے, اس کا جز بن گئی ہے, تو اس جز کی حالت میں واو کا الگ معنی نہیں ہے, پورے وقار کا ملا کے ایک معنی ہے. ٹھیک ہے, وقار کسی بندے کا نام ہے تو اس بندے کا پورا وقار معنی ہے. اچھا, وقار اس کا مطلب ہے کہ عزت و وقار شرف سے ہے, تو وہ اس پوری عزت کا نام وقار ہے. تو اس کے اگر آپ جز توڑے بھی تھے, جز بن سکتے ہیں, لیکن جب یہ جز کی حالت میں اس کے اندر موجود ہے پھر اس کا الگ معنی نہیں ہے. لیکن اگر آپ واو کو توڑ کے الگ رہے ہیں پھر واو کا الگ معنی ہے. واو کا کیا معنی ہے, اور. ٹھیک ہے, زیدن و امرن و بکرن, واو کا کیا مطلب, اور ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کی قاف جو ہے, قاف کا مطلب یہ ابھی جو میں نے بتایا کہ اگر کسرہ لگا دیں اس کا اپنا مطلب ہے. تو لہٰذا یہ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پہلا تو آپشن میں کیا ہوگا کہ ہر وہ لفظ جس کے جز ہی نہ بنا سکیں اسے ہم مفرد کہیں گے, اور دوسرا کہ اگر آپ جز بنا بھی لیں تو وہ جز ہونے کی حالت میں کسی معنی کے اوپر دلالت نہیں کرے گا. یہ کیا کریں گے, مفرد کی تعریف کریں گے. ہاں, یعنی اسی مرکب کے اندر رکھ کے نا, مرکب کے اندر رکھ کے اسے جز تصور کریں تو وہ جو مرکب کا ہم نے معنی بنایا ہوا ہے اس معنی کے جز کے اوپر دلالت نہیں کرے گا. وگرنہ آپ اس کو اگر الگ کر کے دیکھیں گے پھر تو کوئی معنی اس کا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی یعنی دو چیزوں کو کیا کہتے ہیں, منطقی مفرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا اگر وہ جامع تعریف کریں, دونوں چیزوں کو ملا کے تعریف کریں گے تو وہ کیا کہیں گے, ایک ایسا لفظ کہ جس کا کوئی ایسا جز آپ نہ بنا سکتے ہوں کہ جس جز کی وجہ سے اس لفظ کی جو اپنا معنی ہے, جو اس کے مقصود اپنا معنی ہے, اس کی بھی کیا ہو جائیں, جز ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل خطر و ندا والی تعریف آ جائے گی کہ مفرد کیا ہے کہ جس کا جز معنی کے جز کے اوپر دلالت نہ کرے, اس کا اپنا جز آپ بناتے رہیں لیکن اس جز سے معنی کا جز کیا ہے, نہیں بنے گا. ٹھیک ہے,
اور اسی وجہ سے قطر النداء جب پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ جب یہ تعریف پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ ان پہ اشکال کرتے ہیں قطر النداء پہ کہ انہوں نے تعریف کون سی اٹھا لی ہے، منطق والی اٹھا لی ہے، ان کو تعریف کیا کرنی چاہیے تھی، نحوی کرنی چاہیے تھی۔ منطقی آئیں گے، منطقی کہیں گے کہ ہاں بھی دیکھیں جی عبداللہ کس بندے کا نام ہے جی، فلاں کا بیٹا ہے اس کا نام عبداللہ ہے۔ اب منطق میں عبداللہ کس میں جائے گا؟ شروع میں اگر آپ آ جائیں لفظ واحد کی جو قسمیں تھیں، مرتجل میں آئے گا۔ مرتجل میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام رکھا جاتا ہے، یعنی لفظ عبداللہ رکھا، اگرچہ لفظ اور اس کے اندر لفظ بھی بہت زیادہ ہیں، کلمات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک بندے کا نام ہے۔ عبداللہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو اس کا بیٹا ہے، ایک بندے کا بیٹا، اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب کسی کا آپ نے نام عبداللہ رکھ لیا، یعنی آپ عبداللہ کو بطور علم کے دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں عبد کا الگ معنی ہے اور اللہ کا الگ معنی ہے۔ نہیں، اب کیا ہے، آپ نے نہ اللہ کے معنی کو اس میں دیکھنا ہے، نہ اپنے عبد کے معنی کو دیکھنا ہے، کیونکہ مرتجل ہوتے ہی وہ ہے کہ جس میں معنی اور لفظ کی کوئی مناسبت ہی نہیں دیکھی جاتی۔ آپ نے نام تو رکھ دیا اللہ کا بندہ ہے، لیکن وہ بندہ اللہ کی بات مانتے نہیں ہے، اپنی کرتا ہے ساری کی ساری، مناسبت نہیں ہے۔ لہٰذا منطق پر تو کیا کہیں گے بھی ٹھیک ہے، آپ کے پاس عبداللہ آ گیا، لفظ بھی ہم کیا کہیں گے یہاں پہ، اس کو تو دیکھنے نہیں ہے، لفظ واحد ہے یا متعدد ہے، اس سے قطع نظر، چونکہ اگر آپ اس کے جز بنائیں تو اس معنی کے جز نہیں بنیں گے۔ آپ عبد کو الگ کریں، اللہ کو الگ کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو اس کا بیٹا ہے اس کے دو جز بن جائیں، اس کے بیٹے کے دو جز نہیں بنیں گے کہ عبد کیا ہے اس کے سارا اور گردن کے لیے، اللہ باقی دھڑ کے لیے، ایسا نہیں کہہ سکتے یہاں پہ۔ لیکن یہاں پہ نحوی پھنس جائیں گے، نحویوں میں مطلب کیا قطر النداء والے پھنس جائیں گے، وہ کیا کہیں گے نہیں جی عبداللہ کیا مرکب ہے، مرکب ناقص ہے، کیونکہ عبد مضاف اور اللہ کیا ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کیا ہے اس چیز کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لفظ اور حرف کا فرق سمجھنا ہوگا کہ لفظ اور حرف میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ منطق نحو کے نزدیک حرف کیا ہوگا؟ حرف کیا مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا؟ ایک حرف، ٹھیک ہے۔ تو حرف کہتے ہیں دو طرح کے حرف کی قسمیں، ایک تو کیا کہتے ہیں حروف تہجی، جسے ہم کہتے ہیں الف با تا وغیرہ، ان کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، اس عربی میں کیا کہتے ہیں الحروف المبانی، ٹھیک ہے، حروف مبانی ہو گئے الف با تا وغیرہ۔ ایک ہیں حروف المعانی، حروف المعانی کیا مطلب؟ وہ حرف کہ جس کے معنی بھی ہوتے ہیں، وہ سارے حروف تہجی نہیں ہیں، وہ مثلا آپ لے ہیں واؤ لے ہیں، واؤ کا مطلب اور ہے، من لے ہیں، الا لے ہیں، ان حروف جارہ لے کر آ جائیں، حروف استثناء لے ہیں، ایک ایک جو حرف مشتمل ہیں وہ آپ لیں۔ من تو چلو یہ دو حرفوں میں مشتمل ہے، ایک مثلا لفظ با لیں، ٹھیک ہے، لفظ با لیں، لہو والا جو لام ہے وہ لیں، یہ ان کو حروف تہجی نہیں کہا جائے گا۔ یعنی جو لفظ با ہے، جو الف کے بعد با آ رہا ہے، اس با کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بے جو ابھی پڑھا رہے ہیں بچوں کو دیں کہ یہ بے دو طرح کی ہے، جو آپ ابھی بے پڑھ رہے ہیں یہ بے کیا حروف تہجی والی ہے، حروف مبانی ہے، اس کا کوئی اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ نحو میں جب آپ جا کے پڑھیں گے کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اس میں ایک حرف آئے گا، تو وہ حرف جب یہ بھی حرف ہے، بے تو حرف ہے، تو حرف کا تو معنی ہوتا ہے پھر معنی غیر مستقل، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر بچہ کہے کہ بھی ٹھیک ہے یہ سارے حرف ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، وہ کہے گا اچھا حرف ہے تو حرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیر مستقل ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں جی الف کا مطلب بتاؤ، ٹھیک ہے، بے کیا بتاؤ، تے کا کیا مطلب ہے، جیم کا کیا مطلب ہے، سب کا مطلب بتاؤ۔ ادھر پھر کیا ہے، آپ پھنس جائیں گے کہ یہ کیا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ قول مفرد کو کہتے ہیں، یعنی جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، اور قول مفرد کی قسم سے کیا ہے حرف بھی ہے، بس حرف کا معنی ہونا چاہیے، اور حروف تہجی جو 10 12 20 25 ہیں ہر ایک کا مجھے معنی بھی پتہ ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کسی زبان میں بھی نہیں ہے، کسی زبان میں چلے جائیں حروف تو کیا جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ تو اصل پھر نقطہ کیا ہے کہ جو تین قسمیں بناتے ہیں کلمہ کی، اسم، فعل اور حرف، وہاں پہ حرف سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حروف معانی ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔